چہرے پر بھی کس قدر سکون کے اثار آنے لگے۔ تو کون ہے بول، پھر وہی باریک مترنم ہنسی۔ تو کون ہے بتا اور اپنے آپ کو ظاہر کر، مجھے تو کوئی خبیث روح معلوم ہوتی ہے۔ بتا یہ کون سا مقام ہے، تو مجھے کہاں لے آئی ہے اور تیری غرض کیا ہے؟ کمرے میں کچھ پرچھائیاں سی لہرائی اور پھر ایک رس بھری آواز سنائی دی۔ شیخ صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشان وہ ہوتے ہیں جنہیں خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب نے بات کاٹی۔ خیر، میں جو کوئی بھی ہوں اپنے آپ کو مناسب وقت پر ظاہر کروں گی۔ فی الحال آپ پر اطمینان رہیں، جس چیز کی خواہش ہو حکم کریں، حکم کی فوراً تعمیل کی جائے گی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ فی الحال کچھ نہیں، ابھی آپ نہا دھو لیجئے، ناشتہ کر کے آرام فرمائیے، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ پھر نہ جانے کیوں شیخ صاحب کو اطمینان سا ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوا جیسے اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آئیے، آواز آئی اور وہ آواز کے ساتھ ہی اٹھ گئے۔ جب وہ نہا دھو کر واپس آئے تو انہوں نے مسحری پر ایک بہترین جوڑا رکھا دیکھا۔ انہوں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور کوہنیاں تکیے سے ٹیک کر لیٹ سے گئے۔ کپڑے بدل لیجئے، وہی آواز آئی۔ نہیں شکریہ، میرے اپنے ہی کپڑے ٹھیک ہیں۔ شیخ صاحب نے اتنے اعتماد سے کہا کہ آواز اصرار نہ کر سکی۔ جوڑا فوراً غائب ہو گیا۔ مسحری کے قریب ایک چھوٹی سی گول میز آ ٹکی، اس پر ناشتہ چنا ہوا تھا۔ شیخ صاحب نے ناشتے کو غور سے دیکھا، گر وہاں انہیں اپنے مطلب کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ہچکچاہٹ کیوں؟ اپنے اس ناشتے کو ہٹا لو، مجھے صرف دال روٹی چاہیے۔ ناشتہ ہٹ گیا اور اس کی جگہ دال روٹی آ گئی۔ ناشتے کے بعد شیخ صاحب کو حقے کی طلب ہوئی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ چونک پڑے۔ سامنے تازہ بھرا ہوا حقہ رکھا تھا۔ حقہ گڑگڑانے کے بعد ان پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور وہ اپنا ہاتھ سر کے نیچے اور ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھے رکھے سو گئے۔ دوپہر کو آنکھ کھلی، ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھے کہ ایک کونے میں چائے نماز رکھی نظر آئی۔ شیخ صاحب نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب طرح کا سکون محسوس کیا، ایسا سکون جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کر وہ کمرے میں ٹہلنے لگے۔ تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس دروازے میں سے انہیں پھلوں سے لدا ہوا ایک خوبصورت باغ نظر آیا۔ وہ اس باغ کی طرف لپکے۔ تھوڑی ہی دیر ٹہلے ہوں گے کہ ان پر غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ وہیں گدگدے فرش پر لیٹ گئے، لیٹتے ہی سو گئے۔ مغرب کے وقت آنکھ کھلی، نماز پڑھنے کے بعد کھانا ملا، حقہ پیا اور پھر سوچنے لگے کہ آج مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی ہے۔ اور یہ سوچتے ہی سوچتے ان کی آنکھوں پر خواب کے پردے پڑ گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھے ہی تھے کہ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ روشنی کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کیسی تھی انہیں کچھ معلوم نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ روشنی کم ہونے لگی۔ روشنی کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب کی آنکھیں کھلنے لگی۔ اس وقت کمرے میں بڑی مدھم روشنی تھی، جیسے 6-7 شمعیں جل رہی ہوں۔
پھر کمرے کا ایک دروازہ کھلا اور اس میں رنگین لباس لہرایا۔ شیخ صاحب کی آنکھیں ذرا اور کھل گئیں۔ کمرے میں داخل ہونے والی ایک نوجوان رسیلی لڑکی تھی جس کے باریک لباس سے اس کا جسم پھٹا پڑا تھا۔ شیخ صاحب نے اسے دیکھتے ہی لا حول ولا قوت کا ایک زوردار نعرہ لگایا۔ وہ بڑے کافرانہ انداز میں مسکرائی اور رقص کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر ہوش ربا انگڑائی لی۔ شیخ صاحب تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا اور جلدی جلدی آیتیں پڑھنے لگے۔ او آپ نے تو منہ ہی پھیر لیا، آپ نے تو مجھے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیجئے اب میں نے خود کو ظاہر کر دیا ہے، مجھے جی بھر کے دیکھیے۔ میرا نام گل بانو ہے، میں ایک پری ہوں اور آپ کی کنیز بھی۔ اس وقت آپ میرے محل میں ہیں۔ یہ محل کوکاف کی سب سے بلند چوٹی پر آباد ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے صبح پوچھے جانے والے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے۔ تم ایک غیر مرد کے سامنے اتنے باریک لباس میں کھڑی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جواب میں مترنم ہنسی گونجی، اور اوپر سے ہنستی ہے، بے حیا کہیں کی۔ شیخ صاحب ناراض نہ ہو، میری طرف دیکھیے، میں نے لباس بدل لیا ہے۔ شیخ صاحب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور فوراً ہی استغفار پڑھتے ہوئے اپنا منہ چھپا لیا، کیونکہ گل بانو بالکل ننگی کھڑی تھی۔